عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للدين الأقوام، والصلاة والسلام على دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم، مالكنا وملجانا وماوانا ومولانا محمد، مالك رقاب الأمم صاحب الجود والكرم، وعلى آله وأصحابه وشهداء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله يعطي وإنما أنا قاسم. آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه وحتكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وواقفون لديه عند حدهم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من
شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت اور ایک حدیث مبارکہ کو بخاری شریف سے تلاوت کیا، اور اسی موضوع کی مناسبت سے کہ جو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصیدہ ہے جس کو القصیدۃ البردۃ الشریفہ کہا جاتا ہے، اس میں 160 اشعار ہیں، جس میں سے میں نے آپ کے سامنے صرف 6 اشعار پڑھے موضوع کی مناسبت سے۔ تو آج کہ ہماری گفتگو پوری جو میں نے عربی میں قرآن کی تلاوت کی، حدیث کو پڑھا اور عربی میں اشعار کو پڑھا، اسی پر آج ہماری پوری گفتگو ہوگی، اس لیے کہ کل ہم نے بیان کیا کہ عقیدہ توحید کیا ہے، اور آج بتانا یہ ہے کہ عقیدہ رسالت کیا ہے۔ اس لیے کہ انسان کا عقیدہ توحید، جب تک عقیدہ توحید ایمان باللہ نہیں ہو سکتا، جب تک کہ انسان کا عقیدہ رسالت درست نہ ہو۔ اگر انسان کا عقیدہ رسالت درست نہیں، وہ انسان چاہے کتنی ہی عبادت کرے یا ریاضت کرے یا رات اور دن خانہ کعبہ میں اعتکاف کرے، اور یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ رسالت درست نہیں تو وہ انسان مومن نہیں ہے۔ تو عقیدہ رسالت کو جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ اسی کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کو تلاوت کیا۔ حصول برکت کے لیے
ترجمہ کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ خاتم کا مطلب کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو جب ہم لفظ رسول بولتے ہیں تو لفظ رسول کا معنی کو جاننا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ مسلمان اسی میں دھوکہ کھا جاتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ ایک طرف ایک فرقے والے دعویٰ کرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایک فرقہ دوسرے فرقے کو بھی تب بھی گمراہ قرار دیتا ہے یا کسی فرقے کو کافر قرار دیتا ہے، تو ایسا کیوں ہے یہ سمجھنا بے حد آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو لفظ رسول کا معنی جاننا بے حد ضروری ہے۔ لفظ رسول کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا، لفظی معنی رسول کا آتا ہے پیغام پہنچانے والا، اسی لیے عربی زبان میں ہر قاصد کو رسول بولا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے فرمایا کہ جب انہیں یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ کیف تقضی، آپ وہاں پر لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کتاب اللہ میں تلاش کروں گا اور کتاب اللہ کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ اگر تمہیں کتاب اللہ میں وہ نہ ملے تب کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت میں تلاش کروں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ اگر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نص صریح نہ ملے تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہد برأیی، پھر میں اجتہاد سے کام لوں گا اور قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کا یہ جواب سنا
تو آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا معاذ ابن جبل کے تعلق سے کہ اللہ تعالی حضرت معاذ ابن جبل میں برکت عطا فرمائے، اور وہاں پر جو لفظ کو استعمال کیا رسول اللہ استعمال کیا، تو اللہ کے رسول کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہاں پر حضرت معاذ ابن جبل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ رسول کو استعمال کیا، تو یہاں پر لفظ رسول قاصد کے معنی میں ہے۔ تو چونکہ رسول کا لفظی معنی قاصد آتا ہے پیغام پہنچانے والا، یہ تو اس کا لغت کے اعتبار سے معنی ہو گیا۔ اب اس کا اصطلاح شرع میں معنی کیا ہے؟ تو رسول کا اصطلاح شریعت میں معنی یہ ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا اور اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا بندہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دونوں میں فرق ہے۔ اگر قاصد کہہ دیا تو قاصد تو اور کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، لیکن صرف ایسا رسول نہیں مانتے کہ صرف قاصد ہو، بلکہ جو شرعی معنی ہے اس کے اعتبار سے مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ وہ لفظ رسول اور نبی اس کا معنی بھی آپ سمجھ لیجئے۔ اور رسول اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا اور انہیں شریعت عطا فرمائی، ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور جن کو اللہ تعالی نے تبلیغ پر مامور فرمایا اور تاج نبوت عطا فرمایا، ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی اور رسول میں عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں اس طرح سے سمجھو کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ جیسے مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ان کی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی شریعت لے کر کے بھیجا، اس لیے یہ رسول ہیں۔ اور جو صرف نبی ہوتے ہیں وہ کسی قوم کی طرف نبی ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت کے رسول کی جو تبلیغ ہے، اس کی جو شریعت ہے، اسی کی تبلیغ لوگوں کے درمیان میں کرتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ لے لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، لیکن یہ نبی ہیں، رسول نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ یہ نبی ہیں رسول نہیں تو ہم ان کی توہین کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ نبی کی توہین کریں جو صرف نبی ہیں، یا اس ذات کی توہین کریں جو نبی اور رسول دونوں ہیں، تو نبی اور رسول کی توہین کرنا، ان کی تحقیر کرنا، ادنا سی گستاخی بھی کرنا، یہ کفر کے دائرے میں آتا ہے۔ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اور انسان اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ جب ایک عام انسان اپنی بیٹی کے لیے کسی رشتے کا انتخاب کرتا ہے، اس کو چنتا ہے، تو ایسے ہی نہیں چن لیتا ہے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق
جس رشتے کو وہ تلاش کرتا ہے تو وہ کم سے کم 10 میں یا 1000 میں یا 100 میں چنا ہوا ہوتا ہے، ان سے اچھا ہوتا ہے. چونکہ ہماری طاقت اتنی ہے کہ ہم سب سے اچھا تو چن نہیں سکتے، تو اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا انتخاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کسی کو اپنی کسی کمپنی میں مینیجر رکھنا ہو تو اس کو بھی ہر طرح کے عیب سے پاک اور صاف تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ مجھے بتائیے، وہ ایک الگ بات ہے کسی انسان کے ساتھ میں دھوکہ ہو جائے، کیا کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ کسی نشہ کرنے والے کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ کبھی نہیں. اس لیے کہ وہ اچھے سے اچھا تلاش کرتا ہے. تو یہ بندوں کا انتخاب ہے کہ جب بندہ انتخاب کرتا ہے تو کبھی وہ 10 میں اچھا ہوتا ہے، کبھی وہ 100 میں اچھا ہوتا ہے، اور کبھی وہ 1000 یا لاکھ میں فائق ہوتا ہے، ان سے افضل و اعلیٰ اور ممتاز ہوتا ہے. اور اللہ تعالی جس کا انتخاب کرتا ہے وہ پوری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ فرشتوں میں رسول ہو یا انسانوں میں رسول ہو، وہ تمام انسانوں میں افضل و اعلیٰ اور اشرف و اعلیٰ ہوا کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب بندوں کے انتخاب کی طرح نہیں ہے. تو اب اگر کوئی انسان اللہ کے رسولوں کو اپنی طرح کہے یا ان کی تحقیر کرے، وہ انسان رسول کا نام لے کر کے رسول تو کہتا ہے لیکن وہ اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتا ہے. اس لیے کہ اللہ کا رسول وہی ہوتا ہے جو ہر طرح کے عیوب اور نقائص سے پاک اور صاف ہوا کرتا ہے. تو یہ عقیدہ اور نظریہ ہے. اب دیکھیے ہم دھوکہ کہاں کھاتے ہیں کہ سب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی رسول کو رسول مانتے ہیں، ہم بھی رسول کو رسول مانتے ہیں. اب ساتھ ہی ساتھ رسول بھی مانا اور اس میں یہ جملہ بھی استعمال کر دیا کہ معاذ اللہ رب العالمین، ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے علماء کے جملے ہیں کیونکہ آج عقائد پر بیان کرنا ہے، تاریخ پر انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا، اور ہر مخلوق جب کہا گیا تو مخلوق میں انبیاء کرام بھی آتے ہیں. چھوٹا ہو یا بڑا، اب مخلوق میں چھوٹے اولیاء کرام اور عام انسان ہو گئے، اور بڑی مخلوق میں رسول اور پیغمبران اعظام ہو گئے، انبیاء کرام ہو گئے. تو اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل کہہ دینا، ہم ایسے انسان کو کبھی بھی یہ نہیں مان سکتے کہ یہ کسی طرح سے انبیاء کرام سے محبت رکھتا ہے یا انبیاء کرام پر اعتقاد رکھتا ہے. اب آئیے قرآن کی آیت کو سنیے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا، نہ کوئی حوالہ، نہ کوئی کسی قرآن کی آیت کو پیش کیا، اور لکھ دیا، اور وہی عقیدہ آج تک لوگوں میں رائج اور چلا آ رہا ہے. جبکہ اللہ کا کلام کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے اور عزت اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور عزت مومنین کے لیے بھی ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین اس کا علم نہیں رکھتے، منافقین نہیں جانتے. اب آپ مجھے بتائیے، قرآن تو یہ نظریہ دیتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسولوں کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے. اب اگر کوئی کہے انبیاء کرام کے بارے میں کہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے، تو اب ہم ایسے انسان سے کیسے اتحاد کر سکتے ہیں؟ تو رسول کو کوئی رسول مانے تو تمام جو صفات ہیں ان صفات کے ساتھ رسول مانے، تب انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. صرف لفظ رسول کہہ دینے سے انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. اور انبیاء کرام جیسا کہ میں نے بتایا کہ رسول اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا.
اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب عام لوگوں کے انتخاب کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تو جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہر طرح کے عیوب اور نقائص سے، ہر طرح کی آلائش سے وہ پاک اور صاف ہوا کرتا ہے۔ اور لفظ نبی، جیسا کہ میں نے کہا کہ نبی رسول کا لفظی معنی پیغام لانے والا، اور نبی کا اگر لفظی معنی پر غور کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آج مسلمان علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر علم حاصل کرنے کی کوشش کرے اور زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف لغت میں جا کر کے لفظ نبی کا معنی تلاش کر لے تو سارے کے سارے فرقوں کا جھگڑا ایک بار میں ہی دور ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ لغت کے اندر دیکھیں گے، میرے پاس میں بہت سارے عربی کے لغات ہیں، تو لفظ نبی کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ لفظ نبع ینبع سے بنتا ہے، جس کا معنی آتا ہے غیب کی باتیں بتانا، چھپی ہوئی باتیں بتانا، بھید کی باتیں بتانا۔ اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ آتا ہے۔ سے مثال کے طور پہ میں اردو میں آپ کو مثال دوں، ایک ہوتا ہے چلنا، تو چلنا یہ مصدر کہلاتا ہے اردو میں، اور ایک ہوتا ہے چلنے والا، چلنے والا فاعل کہلاتا ہے۔ تو نبع ینبع کا معنی آتا ہے غیب کی باتیں بتانا، چھپی ہوئی بات بتانا، اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ آتا ہے نبیٌ، اور نبیٌ کا معنی ہوتا ہے غیب کی باتیں بتانے والا، بھید کی باتیں بتانے والا۔ اب جب لفظ نبی کا معنی ہی آتا ہے غیب کی باتیں بتانے والا، پھر اب کوئی انسان انکار کرے اور کہتا رہے کہ انبیاء اکرام کو غیب کا علم نہیں، اگر اللہ کے سوا آپ کسی کے لیے غیب کا علم مانتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا ان سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نبی کہا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اب تمام مکتبہ فکر کے لوگ اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں، اے نبی ہم نے آپ کو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا، گواہ بنا کر کے بھیجا۔ میں ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں، عربی زبان میں ایک لفظ علم ہوا کرتا ہے کہ جس کا ترجمہ نہیں ہوتا، اور ایک لفظ ایسا ہوتا ہے جو علم نہیں ہوتا ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد ہے، جب قرآن کے اندر یہ لفظ آئے گا تو اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ کوئی لفظ استعمال ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا۔ اور اگر لفظ نبی کا، چونکہ لفظ نبی جب استعمال کرتے ہیں تو تمام مکتبہ فکر کے لوگ یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ ظاہر سی بات ہے ایک عام انسان ہے تو اس کو کیا معلوم نبی کا معنی کیا آتا ہے؟ تو اس کا صحیح ترجمہ سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت و رضوان نے اپنے ترجمہ کنز الایمان میں آپ نے بیان فرمایا، اور اس کا ترجمہ اس طرح سے فرمایا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو جب اگر اس لفظ کا ہی ترجمہ قرآن میں کر دیا جائے تو سارا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ لکھتے چلے گئے، لیکن جھوٹ کو پھر بھی نہیں چھپا پائے، اس لیے کہ یہ لفظ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ لفظ نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا آتا ہے۔ اور اگر غیب کا علم غیر خدا کے لیے شرک ہوتا تو اللہ تعالی
نے جن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ان کو کبھی نبی نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو دوسرے نام سے قرآن میں ذکر فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کا انبیاء کرام کو لفظ نبی سے خطاب فرمانا اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ تو رسولان اعظام کو اگر ماننا ہے تو ان کی جمیع صفات کے ساتھ مانا جائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اس کا ترجمہ ہو گیا لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ اب لفظ خاتم کا معنی، اب دیکھیے عقائد میں چوری کہاں ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے تمام علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا وخاتم النبیین یعنی آخر النبیین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب ایک مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، نام لینا مناسب نہیں، اگر کوئی سن رہا ہو تو کتاب میں جا کر کے تلاش کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ مارا کہ خاتم النبیین کا معنی وہ نہیں جو عام لوگوں کا خیال ہے آخری نبی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی اس دنیا میں تشریف لے آئے تو نبی کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب انہوں نے ادھر یہ لکھا اور ادھر ایک فتنہ پیدا ہو گیا جس کو غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے۔ غلام احمد قادیانی کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے۔ ہر نبی ہر رسول پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سناؤں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اس حدیث پاک سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، اور عقیدہ رسالت یہی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اور جو چنا ہوا بندہ ہوتا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ اختیارات بھی عطا فرماتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کے برخلاف لکھ دیا کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اختیارات عطا فرمائے، جیسا کہ آپ قرآن میں پڑھیں گے، سورہ نمل اس کی تفسیر کو پڑھیے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ کی حکمرانی پوری دنیا پر تھی، اور عام لوگوں کی جو حکمرانی ہوتی ہے، جو بادشاہت ہوتی ہے، وہ لوگوں پر ہوتی ہے،
ہواؤں پر یا بارش پر کسی کی حکمرانی نہیں ہوتی۔ قرآن کو پڑھیے اور سمجھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت، یہ قوت عطا فرمائی کہ آپ کے زیر فرمان ہواؤں کو فرما دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بنا کسی انجن کے آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے تھے اپنے تخت پر سوار ہو کر کے ہواؤں پر آپ جو ہے جگہ جگہ پر دنیا کا دورہ کیا کرتے ہیں۔ اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا مقام بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ارے انبیاء اکرام کی بارگاہ میں رہنے والے جنات اور انسانوں کی طاقت کا یہ عالم ہے۔ یہ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا پرندہ ہدہد غائب ہو گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہدہد غائب ہو گیا، اگر وہ کوئی اچھی خبر نہیں لایا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ آخرکار ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، اور آ کر کے اس نے عرض کی کہ حضور میں نے ایک ماجرا دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے اور وہ لوگوں پر حکومت کرتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اس کو پیغام بھیجا، تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے تحائف اور اس نے مال و زر پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو واپس بھیج دیا، اس لیے کہ اس عورت نے یہ سوچا کہ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو مال و دولت کو قبول نہیں کریں گے۔ تو جب مال و دولت کو واپس بھیج دیا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ارادہ کرتی ہے اور آپ کی طرف چلنے لگتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی محفل میں، آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ کی مجلس میں جنات بھی موجود ہیں اور آپ کی محفل میں انسان بھی موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو تخت کو میری بارگاہ میں لا کر کے حاضر کرے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ تو ان میں سے ایک جن کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور آپ مجھے حکم دیجئے، میں آپ کی بارگاہ میں تخت کو اتنی عجلت کے ساتھ، اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی رفتار اور تیزی کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں تخت کو حاضر کر دوں گا کہ آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تو ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور آپ مجھے اجازت دے دیجئے، آپ کی بارگاہ میں تخت کو اتنی سی دیر میں لا کر کے حاضر کر دوں گا کہ ایک پلک جھپکے گی اور تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا کہ جیسے ہی پلک جھپکی، اس شخص نے کہ جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، اللہ کی کتاب کا جاننے والا تھا،
اب انسان اندازہ لگا سکتا ہے اتنی دور کی مسافت ہے اور ایک بھاری بھرکم تخت ہے جو ایک بادشاہ کا تخت ہے، اس تخت کو لے کر کے ایک ایسا شخص جو ایک نبی کی بارگاہ میں رہتا ہے، وہ اللہ کا نبی نہیں ہے، اللہ کا رسول نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا ایک خادم ہے، اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ تخت کو لا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں 1 منٹ کے بہت سارے حصے کیے جائیں اتنی دیر میں لا کر کے حاضر کر دیتا ہے۔ جب انبیاء کرام کے خادم کا یہ عالم ہے تو انبیاء کرام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، اور خصوصی طور پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات اور آپ کی طاقت و قوت کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے مقرب بندوں کی طاقت کو ذکر فرمایا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے شروع میں حدیث پاک تلاوت کی، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب العلم، اس کے اندر جا کر کے کوئی بھی تلاش کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین واللہ یعطی وانما انا قاسم۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، اور لوگ کہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، تو ہم اگر بات مانیں گے تو آج کے 15ویں صدی کے کسی ملا کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ ہم بات وہی مانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ظاہر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو خصوصی تصرفات عطا فرمائے، اختیارات عطا فرمائے، اور اگر اس پر میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہوں تو بہت سارے دلائل آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں کہ جن کا نام ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ربیعہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے اور اکثر و بیشتر تہجد کے وقت نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وضو کا پانی پیش کیا کرتے۔ تو یوں تو حضرت ربیعہ کا یہ معمول تھا، آپ کا طریقہ تھا کہ سرکار کی خدمت میں رہتے اور تہجد کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیعہ سے ارشاد فرماتے ہیں، سل یا ربیعہ، تو اے ربیعہ مانگ لو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا، مانگ لو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اب آپ مجھے بتائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ ارشاد نہیں فرمایا، اے ربیعہ اگر تمہیں میرا گھر چاہیے تو گھر مانگ لو، میری زمین چاہیے تو زمین مانگ لو، میرا کپڑا چاہیے تو کپڑا مانگ لو، یا میرے پاس جو مال و دولت ہے وہ چاہیے تو وہ مانگ لو۔ سرکار نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے مطلقاً ارشاد فرمایا، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ حضرت ربیعہ بھی بڑے دانا تھے، بڑے چالاک تھے، سرکار کی بارگاہ میں مچل گئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ سے مجھے کسی چیز کی آرزو نہیں ہے، کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، اگر مجھے کسی چیز کی آرزو ہے، مجھے کسی چیز کی تمنا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمنا یہ ہے کہ جنت میں میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے سرکار کو اختیار نہیں عطا فرمایا تو سرکار نے یہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا، اے ربیعہ تم نے یہ کیا چیز مانگ لی؟ جنت تو میرے قبضہ و اختیار ہی میں نہیں۔
سرکار نے یہ سن کر کے حضرت ربیعہ سے یہ نہیں فرمایا اے ربیعہ تم نے یہ کیسی چیز مانگ لی، اگر تمہیں مانگنا چاہیے تھا تو میرا مکان مانگ لیتے، میرے کپڑے کو مانگ لیتے، یا میرے پاس جو مال و زر ہے اس مال و زر کو مانگ لیتے۔ اے ربیعہ تم نے یہ کیا مانگ لیا ہے؟ جنت دینا میرے بس کی بات نہیں۔ سرکار نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے ربیعہ یہ تو تمہیں مل ہی جائے گا، یہ تو تمہیں عطا فرما دیا، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ دیکھیے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اور سرکار اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں اے ربیعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کا اختیار عطا فرمایا۔ اے ربیعہ جنت کو چیز کیا ہے؟ اگر ساری کائنات کو مانگ لیتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو اپنے ایک غلام کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیتے۔ حضرت ربیعہ نے اب یہ بھی بڑے چالاک تھے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنت میں آپ کا ساتھ مل گیا اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ربیعہ نے صرف جنت کو نہیں مانگا، اس لیے کہ جنت کے الگ الگ درجات ہیں، جنت کے 8 درجات ہیں، بلکہ حضرت ربیعہ جب یہاں پر سرکار کا پڑوس مانگ رہے ہیں، سرکار کی مرافقت مانگ رہے ہیں، سرکار کا ساتھ مانگ رہے ہیں، تو حضرت ربیعہ کوئی عام جنت کو نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ حضرت ربیعہ جنت کے اس حصے کو مانگ رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالی نے انبیاء کرام کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالی نے نبی پاک کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ اپنے ایک ادنا سے غلام کو چاہیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ جنت الفردوس میں مقام عطا فرما سکتے ہیں۔ دیکھیے اس طرح سے یہ تو سرکار کی بات ہو گئی، ارے سرکار کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والوں کی طاقت اور قوت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ بھی جذب کے عالم میں کسی کو جنت عطا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما دیں۔ اب دیکھیے اس کی ایک مثال لے لیجئے، بادشاہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں کہ جن کو بہلول دانا کہا جاتا ہے، نام سنا ہے؟ بہلول ان کا نام تھا، اور دانا کا مطلب ہوتا ہوشیار، اور ان کو جو یہ دانا کا خطاب دیا وہ کسی اور نے نہیں بلکہ گاہے بگاہے حضرت بہلول دانا جو ایک مجذوب بزرگ تھے ہارون رشید کو تنبیہ کرتے رہتے، اور ہارون رشید کہتا رہتا کہ آپ بڑے بے وقوف ہیں، لیکن جب اس کو سمجھ میں آ گیا تو اس نے حضرت بہلول کو یہ خطاب دیا کہ آپ دانا ہیں اور میں بادشاہ ہو کر بھی بے وقوف ہوں۔ تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی عادت تھی کہ ریت پر جو ہے یہ کھیلا کرتے، اور ریت پر جیسا کہ بچے کھیلتے ہیں کہ وہاں پر مٹی کی دیوار بنا دیتے ہیں، گھروندے بناتے ہیں، تو ایک مرتبہ یہ مٹی کی ریت پر گھر بنا رہے تھے، وہاں سے گزر ملکہ زبیدہ کا ہو گیا جو ہارون رشید کی بیوی ہیں۔ اس نے دیکھا، وہ دیکھ کر کے کہنے لگی ہے بہلول آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بہلول دانا نے فرمایا کہ جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ تو زبیدہ کے منہ سے نکلا کیا آپ ایک مکان مجھے فروخت کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں جنت کے گھر بناتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا 30 درہم۔ تو زبیدہ نے 30 درہم بہلول دانا کو دیے، اور بہلول دانا کو 30 درہم دے کر کے وہ گزر جاتی ہے۔ اب میاں بیوی میں جب بات ہوتی ہے تو ملکہ بادشاہ کو سارا ماجرا بتاتی ہے
کہ ایک مجذوب بزرگ بہلول دانا وہاں پر مٹی کے گھر بنا رہے تھے، اور میں نے اس طرح سے 30 درہم میں ایک گھر خرید لیا۔ تو ہارون رشید اپنی ملکہ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ آپ نے اپنے 30 درہم کو خراب کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید جب رات کو سوتے ہیں تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حشر کا میدان قائم ہے اور وہاں پر جنت موجود ہے، اور حضرت خلیفہ ہارون رشید جنت میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر طرح طرح کے محلات کو دیکھا، اور وہاں پر ایک محل کو دیکھا کہ اس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ انبیاء کرام کے اختیارات کو بتا رہا ہوں کہ انبیاء کرام کے اختیارات وہ تو اور اوپر کی چیز ہے، یہ تو حضور کے غلام ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو ایک شوہر کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کی جتنی بھی پراپرٹی ہو، اس کا جو بھی سامان ہو اپنا ہی سامان سمجھتا ہے۔ اب خلیفہ ہارون رشید اس کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں، فرشتوں نے باہر نکال دیا کہ یہاں سے نکلو۔ آپ کہنے لگتے ہیں ارے یہ تو میری زوجہ کا گھر ہے، میری ملکہ کا گھر ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ جناب یہاں پر دنیا کا نظام نہیں چلتا، یہاں پر جو جس کا مکان ہے اسی کا مکان ہے۔ اب ہارون رشید جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے بڑے پریشان ہوئے، رات گزارنا مشکل ہو گیا۔ زبیدہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اس مجذوب کے پاس مجھے بھی لے چلو۔ اب جیسے ہی یہ بہلول دانا کے پاس پہنچے، کیا حضور آپ جنت کے مکان بناتے اور بیچتے بھی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں بناتا بھی ہوں بیچتا بھی ہوں، تو ایک مکان مجھے بھی دے دیجیے۔ تو بہلول دانا نے فرمایا کہ ہاں بیچتا ہوں، اور 30,000 درہم لوں گا۔ اب جب ہارون رشید نے اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد کہنے لگے کیا حضور کل ہی تو آپ نے 30 درہم میں بیچا ہے اور آج 30,000 درہم میں بیچ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ الگ ہے، زبیدہ نے جب مکان خریدا تھا تو بنا دیکھے خریدا ہے، اور آپ خرید رہے ہیں تو دیکھ کر کے خرید رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک غلام کا یہ عالم ہے کہ اس روئے زمین پر رہ کر کے جنت کو فروخت بھی فرماتے ہیں، اور ان کے علم کا یہ عالم ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے محل میں خواب دیکھا، اور بہلول دانا نے جان لیا کہ خلیفہ ہارون رشید نے خواب میں جنت کو دیکھا ہے، اور یہ ان کا جان لینا علم غیب پر دلالت کرتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اختیارات بھی عطا فرمائے اور غیب کا علم بھی عطا فرمایا، اور انبیاء کرام کے صدقے میں ان کے غلاموں کو بھی اختیارات بھی عطا فرمائے اور غیب کا علم بھی عطا فرمایا۔ یہ بات ہو گئی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ اس کی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں۔ بخاری شریف میں ایک جگہ نہیں، صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ نے دیکھا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ایک ہری شاخ لے کر کے آؤ۔ ہری شاخ لے کر کے آئے، آپ نے شاخ کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک شاخ ایک قبر پہ ڈال دی اور دوسری شاخ دوسری قبر پر۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دونوں قبر والے ہیں ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب ہونے کی کوئی بہت بڑی وجہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب تک ان کی قبروں پر یہ شاخیں ہری بھری رہیں گی تب تک ان کو قبر میں عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ میں نے یہ اختصاراً بتا دیا۔ اب دیکھیے انسان قبر پر جا کر کے کھڑا ہو جائے، جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام ہماری طرح ہیں اور ان کے لیے علم کو نہیں مانتے،
تو انہیں قبر پر لے جا کر کے کھڑا کر دیجئے اور ان سے پوچھئے کہ قبر کے اندر مردے پر کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبر کے پاس سے ہوا، سرکار نے یہ دیکھ لیا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو قبر کے اندر عذاب کو دیکھ لینا یہ ایک غیب ہوا، اور سرکار نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ دوسرا غیب ہے۔ تو بخاری شریف کی اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو غیب کا علم عطا فرمایا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صاحب لولاک، یوں تو تمام انبیاء کرام کو غیب کا علم عطا فرمایا، اختیارات عطا فرمائے، اور جتنے کمالات اختیارات تمام انبیاء کرام کو عطا فرمائے، وہ تمام کمالات بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اب آپ کے اختیارات کا معاملہ دیکھیے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، ایک جنگ میں آپ کی آنکھ میں تیر لگ جاتا ہے۔ جب آپ کو آنکھ میں تیر لگ گیا تو آنکھ پوری آپ کے آنکھ جو ہے باہر نکل آتی ہے، تو ہاتھ پر رکھ کر کے حضرت قتادہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ باہر آ گئی ہے، اس کو درست فرما دیجیے۔ اب حضرت قتادہ جلیل القدر صحابی ہیں، اب ان سے کوئی پوچھے کہ اگر آپ کی آنکھ باہر نکل آئی تو آپ کو کسی طبیب یا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا، اور تیر سے نکلی ہے، انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ آنکھ اگر تیر مارنے سے باہر نکل آئے تو آنکھ کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضرت قتادہ کسی طبیب کے پاس یا کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں، بلکہ آپ طبیب اعظم کے پاس جاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری آنکھ کو درست فرما دیجئے۔ سرکار نے جب اتنا سنا تو ارشاد فرمایا، اے قتادہ، آپ کو آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے، دو میں سے جو چاہیے مانگ لو۔ تو حضرت قتادہ بھی کہ سرکار کے غلام تھے، اور جو سرکار کا غلام ہوتا ہے بے وقوف نہیں ہوتا ہے، یاد رکھنا، بڑے زیرک اور دانا تھے۔ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ میری مرضی سے عطا فرما دیجئے اور جنت اپنی عطا سے عطا فرما دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کی آنکھ پر اپنا لعاب دہن لگایا اور واپس جہاں پر آنکھ کی جگہ ہوتی ہے وہیں پر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت قتادہ کو اس کے بعد میں کوئی تکلیف یا کوئی درد و الم نہیں ہوتا ہے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پہلے سے زیادہ روشن اور تابناک بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو اختیار عطا فرمایا۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ نبی ہماری طرح ان کو کوئی اختیار نہیں، تو ان کا آپریشن کر کے چاہیے انہی کا لعاب، ان کا جو نجس تھوک ہے وہ لگا کر کے وہ چپکا دینا چاہیے، اور پھر کہنا چاہیے کہ آپ تو نبی کی طرح ہیں۔ ارے نبی کا لعاب دہن تو ایسا ہے کہ حضرت قتادہ کی آنکھ کو اگر واپس وہیں رکھ دیا جائے تو پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ اب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات بھی عطا فرمائے اور غیب کا علم بھی عطا فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ غیب کا علم کتنا عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا یا فضل عظیم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو علم عطا فرمایا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا سا علم عطا کیا گیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا سا علم عطا کیا گیا، یعنی جب لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ تمہیں تھوڑا سا علم عطا کیا گیا، اور جب سرکار کے علم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ پر رب کا فضل عظیم ہوا، آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا۔ اب دیکھیے اس کو میں جوڑ کر بھی بتا دوں، اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، اور جو عالم شہادہ ہے اس کا بھی جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم اور نبی کا علم، اب اس دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم غیب کا علم مانتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کل بتایا، اس بات کو اپنی وہاں سے جوڑ رہا ہوں کل کی بات سے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی غیب کا علم ہے، اور انبیاء کرام اور ان کے وسیلے سے اولیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ اس میں فرق کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت ہے، چاہے وہ صفت غیبیہ ہو، غیب کا علم ہو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے عالم الغیب ہونا یہ ذاتی ہے، عطائی نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے غیب کا علم نہیں تھا، بعد میں کسی نے عطا کیا تو علم عطا ہو گیا، یہ عقیدہ کوئی رکھے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم غیب یہ ذاتی ہے اور ازلی ہے، اور انبیاء کرام کا جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے اور فانی ہے اور حادث ہے۔ ایک تو یہ فرق ہو گیا کہ انبیاء کرام کو جو غیب کا علم ہے وہ ذاتی نہیں آتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو ان کو علم غیب ہے، ہم یہ مانتے ہیں۔ ہم بھی یہ نہیں مانتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا بلکہ خود ہے، یہ نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو غیب کا علم عطا فرمایا، اور ان کا علم حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو یہ غیب کا علم ان کے پاس ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان نے اپنی تحریر میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اور ساری کائنات کا علم اگر اس کا تقابل کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، اور اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا علم عطا فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام 7 لاکھ زبانوں کا علم رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام 7 لاکھ زبانوں کا علم رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سارے کمالات عطا فرمائے جو انفراداً تمام انبیاء کرام کو عطا فرمائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کمالات عطا فرمائے۔ تو سارے لوگوں کے علم، ساری کائنات کے علم کو ایک طرف رکھا جائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو دیکھا جائے تو ساری کائنات کا علم سرکار کے علم کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح سے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے۔ یہ جملے اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، جس طرح سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے، یعنی سرکار کا علم سمندر ہے تو ساری کائنات کا علم اس کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے علم کی بات آ گئی، اللہ تعالیٰ کا علم اور سرکار کے علم کو دیکھا جائے تو سرکار کے علم کی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابل میں اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔
اس کی یہ حیثیت بھی نہیں، اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے سرکار کا علم ایک قطرے کی طرح، ایسا بھی نہیں کہہ سکتے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سائری کائنات کے علم کے مقابل میں سرکار کا علم اس طرح ہے جیسے کائنات کا علم ایک قطرہ ہے اور سرکار ایک سمندر ہے۔ تو یہاں پر یہ تقابل کرنا درست ہے، اس لیے کہ یہاں پر متناہی کی نسبت متناہی کی طرف یہ جملے ہیں، اور متناہی کہتے ہیں کہ جس کی حد ہو۔ تو سمندر کی بھی کوئی حد ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ سمندر کی کوئی انتہائی نہیں، اس کی بھی ایک حد ہے۔ تو سمندر کی ایک حد ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بھی ایک حد ہے۔ سرکار کا علم لا متناہی نہیں، لا متناہی جس کی کوئی انتہا نہ ہو، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ تو سرکار کا علم اور اللہ تعالیٰ کے علم، اس کے مقابلے میں سرکار کے علم کی یہ حیثیت بھی نہیں جو ایک قطرے کی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں پر متناہی کی نسبت متناہی کی طرف ہے اور یہاں پر متناہی کی نسبت لا متناہی کی طرف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ انسان وہم و گمان میں نہیں لا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے۔ تو جب یہ فرق ہم نے کر دیا کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، تو سرکار کی عطا سے سرکار کو علم غیب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ما کانا یعنی جو کچھ ہو چکا، وما یکون اور جو کچھ قیامت تک ہوگا، اور جو کچھ حشر میں اور جنت اور دوزخ میں ہوگا، تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سمجھ گئے اتنا؟ یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ مقام رسالت بتا رہا ہوں، تاریخ ہوتی تو بہت آگے چلے جاتے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ہم نے آیت تلاوت کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو وہاں پر رب العالمین فرمایا اور یہاں پر رحمت للعالمین فرمایا، اور عالمین کا مطلب یہاں پر یہ نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للمؤمنین، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو سرکار تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جب سرکار تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے تو رحمت تب ہی ہو سکتے ہیں جبکہ تمام عالم کو جانتے بھی ہوں۔ اب سرکار اگر تمام عالم کو جانیں گے نہیں تو ان کے لیے رحمت کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اعتبار سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کا علم عطا فرمایا۔ اور دوسرا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، آپ کا جو لطف و کرم ہے، وہ صرف مومنین ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے ہے، یہاں تک کہ کافروں پر بھی ہے۔ اب تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ سابقہ جو پچھلی امتیں ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی تو یک بارگی ان پر عذاب آ جاتا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور تمام کے تمام طوفان میں غرق ہو جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے نافرمانی کی تو وہ خنزیر اور بندر کی شکل میں کر دیے جاتے ہیں اور ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آتا ہے تو ان پر آسمان سے پتھر برسائے جاتے ہیں،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں. جب ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. سابقہ جب کوئی گناہ کرتی تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرما دیتا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر کبھی عذاب نہیں آیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے کہ اس لیے وہ عذاب سے بچے ہوئے ہیں کہ ان پر عذاب دنیا میں نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اب دیکھیے سرکار ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں رحمت للعالمین، بلکہ مطلقاً فرمایا رحمت للعالمین. تو اس اعتبار سے بھی ماننا پڑے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اس لیے کہ اگر اپنی قبر میں زندہ نہ ہوتے تو رحمت للعالمین کا معنی کیا ہوگا؟ جو زندہ ہی نہ ہو وہ سارے عالمین کے لیے رحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس قرآن کی آیت کے اعتبار سے بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں، اس لیے کہ اگر زندہ نہیں تو رحمت للعالمین کا معنی صحیح نہیں ہو سکتا. تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. جیسا کہ دیکھیے آج جمعرات کی رات بھی یہ یاد آ گیا مجھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جب جمعۃ المبارکہ کا دن آئے تو تم مجھ پر کثرت کے ساتھ میں درود پڑھا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ وصال فرما جائیں گے تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ صحابہ کرام نے یہ سرکار سے سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، تم یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے. تو تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. تو جب سرکار نے فرما دیا کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو ہم آپ کو عقیدہ یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے کلمہ پڑھنے والوں سے بچو جو کلمہ پڑھ کر کے یہ بھی کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور بعد میں یہ بھی کہیں معاذ اللہ رب العالمین نبی مر کر مٹی میں مل گئے. ہم عقیدہ اسی لیے بیان کر رہے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور تمام انبیاء کرام بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اب دیکھیے معراج کی رات آپ دیکھیں گے انبیاء کرام کے زندہ ہونے پر دلیل تو مسلم شریف کی روایت ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ ورأیت یصلی فی قبرہ، کہ معراج کی رات میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب سرکار کو معراج ہوئی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
اس ظاہری دنیا سے رخصت ہو کر کے کئی سو سال گزر چکے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں نے انہیں قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ کسی ملا نے نہیں فرمایا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور امام مسلم نے اپنی حدیث اپنی کتاب میں اس کو ذکر فرمایا۔ تو ماننا پڑے گا کہ امام مسلم کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کہ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں، تو نماز وہی ادا فرما سکتا ہے جو زندہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ جب سرکار کو معراج ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تبھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ دیکھیے کتنی چیزیں میں نے بتا دی، انبیاء کرام کا اختیار، انبیاء کرام کا علم، اور انبیاء کرام کی حیات۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہرچے موجود شد فرع توست۔ اتنے بڑے بزرگ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل وجود آمدی از نخست، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام موجودات کی اصل ہیں، تمام موجودات کی جڑ ہیں۔ دیگر ہرچے موجود شد، دوسری تمام چیزوں کو جو وجود ملا ہے وہ آپ کی شاخیں ہیں۔ تو اس زاویے سے بھی دیکھا جائے کہ سرکار کائنات کی اصل ہیں، وہ سرکار نے خود فرمایا تمام کائنات سرکار کے نور سے بنی ہے، تو تمام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاخ ہے۔ اور ایک عام انسان بھی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اگر کسی درخت کی جڑ سوکھ جائے تو شاخیں سر سبز و شاداب نہیں رہ سکتی، وہ ہری بھری نہیں رہ سکتی۔ تو یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر سرکار زندہ نہیں تو دنیا کیسے چل رہی ہے۔ تو ماننا پڑے گا سرکار زندہ ہے جو اس کائنات کی اصل ہیں، اور تبھی یہ کائنات چل رہی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اب دیکھیے سرکار کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم سرکار کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے انبیاء کرام کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ شرک کر دیتے ہیں۔ میں نے کتنا واضح فرق بتایا کہ انبیاء کرام کے لیے کسی صفت کو ماننا، اس طرح ماننا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح، یہ شرک ہے، اور عطائی ماننا یہ شرک نہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ لے لیجئے اللہ حی ہے، حی کا معنی آتا ہے زندہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں بھی زندہ ہوں، تو اللہ بھی زندہ، آپ بھی زندہ۔ ایک عام مثال دے رہا ہوں، تو یہ تو شرک ہو جائے گا اس زاویے سے دیکھا جائے تو اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ رکھنے والا ہے، اور آپ حی ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے تب زندہ ہے، یہ مانیں گے تب شرک نہیں۔ اور اگر آپ نے کسی عام انسان کے بارے میں یا اپنے بارے میں یہ مان لیا کہ میں خود بخود زندہ ہوں تو یہ شرک ہے، یہ واضح فرق ہو گیا۔ تو حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دع مدعته النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کو چھوڑ کہ جو دعویٰ نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کیا، اور وہ سب کچھ اپنے نبی کے بارے میں کہہ جو تو کہنا چاہے، تو آپ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اگر اپنے نبی کی تعریف کرنا ہے تو جتنی تعریف کرنا چاہے کر، لیکن وہ مت کہنا جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں۔ نصارہ نے کیا کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، کسی نے کہا خدا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں وواقفون لدیہ عند حدہم من نقطۃ العلم او من شکلۃ الحکم۔ اور تمام کے تمام انبیاء کرام آپ کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں کہ جیسے علم کا ایک نقطہ ہے یا حکمت کی ایک شکل ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، اور ہمارے علم کی رسائی یہ ہے کہ وہ آپ بشر ہیں۔ تو دیکھیے یہ بھی میں واضح کر دوں، ہم بھی نبی کو بشر مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں۔ اب ایک وہابی جب ذکر کرے گا تو وہ کہہ دے گا ہم بھی انسان وہ بھی انسان، برابر برابر۔ ہمارے بولنے میں، ہمارے عقیدے میں اور ان کے عقیدے میں فرق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بشر مانتے ہیں اور نبی کو بھی بشر مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم عام بشر ہیں، نبی بھی بشر ہیں، لیکن وہ ہماری طرح بشر نہیں بلکہ وہ خیر البشر ہیں، بلکہ تمام بشروں میں سب سے افضل و اعلیٰ سرکار ہیں۔ یہ مطلب ہے ہم ان سے اختلاف کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے کہتے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، ہم کہتے ہیں نبی بشر ہیں لیکن ہماری طرح۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کی رسائی یہ ہے کہ آپ بشر ہیں، وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، اور نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ عقیدے کی بات ہو گئی کہ انبیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیارات عطا فرمائے، غیب کا علم عطا فرمایا، انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور اب عقیدے کی بات آ گئی تو یہ سن لیجئے کہ چاہے کوئی بھی نبی ہو، کسی بھی نبی کی ادنا سی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ کسی بھی نبی کی آپ توہین کریں، نبی اور فرشتے کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی سمجھ لیجیے، جاتے جاتے بتا دوں، انبیاء کرام کی تعداد کو متعین کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتاؤں۔ کیونکہ انبیاء کرام کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے اور بہت زیادہ اختلاف ہے۔ کسی نے کہا 1,24,000 ہے، کسی نے کہا 2,24,000 ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر کسی نے کہا کہ انبیاء کرام 1,24,000 ہیں اور عند اللہ انبیاء کرام کی تعداد 2,24,000 ہوئی تو 1,00,000 انبیاء کرام کا انکار لازم آ جائے گا، تو یہ بھی ایمان نہیں بن سکتا۔ اور اگر کسی نے کہا انبیاء کرام کی تعداد 2,24,000 ہے اور انبیاء کرام کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1,24,000، ایک مثال دے رہا ہوں، تو 1,00,000 غیر نبی کو نبی ماننا لازم آئے گا۔ تو اس لیے انبیاء کرام کی تعداد کو متعین کرنا جائز نہیں ہے،
بلکہ اجمالی طور پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی اس دنیا میں تشریف لائے وہ تمام کے تمام حق پر ہیں، اور وہ تمام کے تمام ہر طرح کے عیوب اور نقائص سے اور آلائش سے پاک اور صاف ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اب بات آ گئی، اب اس میں کیا ہے، جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ بھی بتا دوں، کیونکہ آج کا زمانہ ایسا ہے لوگ دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو بڑا سیاسی فائدہ ہوتا ہے ایسے جملوں سے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس طرح کے جملے لکھنا یا بولنا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں نام کے ساتھ میں ذکر ہے کہ وہ نبی ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، سمود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، نوح علیہ السلام۔ تو جن انبیاء کرام کے ذکر قرآن مقدس میں ہیں ان کو نام کے ساتھ میں ذکر کرنا یہ درست ہے، اور جو دوسرے لوگوں کے پیشوا ہیں ان کو آپ نبی نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سادی بھائی سمجھ جائیں گے۔ ایک جو ہے نیتا جی ہیں، اور وہ بڑے اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں اردو کو وہی پھیلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے ٹویٹ کیا، وہ بڑا عجیب و غریب تھا، اس کو پڑھ کر کے بڑا مجھے تعجب ہوا۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت، وہ بولنے میں بھی بڑا توتلا پن محسوس ہوتا ہے، حضرت کرشن علیہ السلام کی جینتی مبارک ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ لوگ مطلب کیا سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے پیغمبر ہوئے اور کرشن بھی انہی میں سے ہو سکتے ہیں، رام بھی انہی میں سے ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیے سیدھا سا سمجھیے، کسی کو نبی اور رسول ماننے کے لیے قرآن اور حدیث سے ثبوت اور دلیل چاہیے، اور یہ لوگ جن کو پیشوا مانتے ہیں ان پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل موجود نہیں، اس لیے ہم انہیں نبی نہیں مان سکتے، اگرچہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ فرضی بات بتا رہا ہوں، ہم ان کو نبی نہیں مان سکتے اس لیے کہ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، اور اگر مان بھی لیا جائے بالفرض کہ وہ نبی ہیں، جس طرح کی شبیہ یہ پیش کرتے ہیں تو ایسی شکل و صورت کا تو کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اس طرح کا اعتقاد رکھنا، یہ عقیدے کی بات ہی میں نے بتا دی۔ انبیاء کرام کے بارے میں عقیدہ بہت صاف اور ستھرا ہونا چاہیے، اور صرف اتنا ہی نہیں، انبیاء اکرام کی توہین کرنا یہ بھی کفر ہے، اور جس چیز کو انبیاء کرام سے نسبت ہو اس کی توہین کرنا بھی کفر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ کوئی انسان داڑھی کی توہین کرے، سمجھ رہے ہیں؟ تو داڑھی کی توہین وہ اس نیت سے کرے کہ یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، اور وہ داڑھی کی توہین کرے، وہ انسان کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ داڑھی کو نسبت انبیاء کرام سے، داڑھی نہ رکھنا الگ فعل ہے اور داڑھی کی توہین کرنا یہ الگ فعل ہے۔ تو میں نے اختصاراً بتا دیا کہ انبیاء کرام سے جس چیز کو بھی نسبت ہو، ہر اس چیز کی تعظیم ضروری ہے، اس نسبت والی چیز کی تحقیر کرنا اور اس کو جو ہے گھٹیا سمجھنا یہ بھی کفر ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی انسان کلمہ پڑھتا رہے اور انبیاء کرام کی توہین کرتا رہے وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، صرف ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جو فرقہ جنتی ہے وہ وہی ہے جو اس طریقے پر ہو جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ تو آپ نے سنا صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے کہ حضور کو با اختیار مانتے ہیں،
صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے؟ حضور کو غیب داں مانتے ہیں، اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی سچا عقیدہ ہے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ انبیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے، غیب کا علم عطا فرمایا، اور لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام اور مرتبہ انبیاء کرام کا ہے، اور ان انبیاء کرام میں تمام میں سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور پروردگار عالم ہم تمام کو شیاطین کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔